آج میں آپ حضرات کے سامنے احادیث کے ذخیرے سے دو اہم حدیثیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں ہی حدیثیں ہمارے عقائد سے متعلق ہیں اور ان دو حدیثوں کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں رکھنا چاہیے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ ناجی فرقہ ہے، جنتی جماعت ہے، جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، اس کی شناخت ہم کیسے کریں گے، اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس مسئلے کو حل فرما دیا اور اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی الیوم۔ ایک روایت میں تو ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آج کے دن۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو وہ اصحابی ہے اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دیکھیے، صحابہ کا عمل جو ہے وہ اس وقت قابل تقلید، قابل عمل اور قابل اتباع اور قابل اطاعت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت موجود ہو، تفصیل کے ساتھ موجود ہو، وضاحت کے ساتھ موجود ہو، تو اس وقت صحابی کا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ اس لیے معنی نہیں رکھتا ہے کہ صحابی کا عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ معلوم ہی ہو، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بگاڑ کر کے صحابہ کرام کو بتایا گیا ہو، ممکن ہے کہ کوئی وضع کی ہوئی سنت جو ہے کسی صحابی کے پاس پہنچی ہو اور اس کی انہوں نے تحقیق نہ کی ہو۔ تو کس صحابی کا عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے؟ اس صحابی کا عمل قابل حجت ہے جس پر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ میں اس حدیث پر اس لیے زور دینا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی بھی عمل جس میں ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اگر ان اختلافی امور میں یہ قاعدہ اور کلیہ ہم اور آپ نہیں بنائیں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کب، کس وقت، کس مقدار میں، کس طرح سے انجام دیا ہے، اس وقت تک جو ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے سارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا ایمان ڈگمگائے گا اور اس حدیث پر اگر ہم کسی طور پر تزلزل کے شکار ہوں گے تو ہمارے معاملات کبھی بھی درست نہیں ہوں گے اور کبھی ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جنتی جماعت کا حصہ بننا ہے، ناجی جماعت کا حصہ بننا ہے، اور ناجی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کر رہا ہو، اس طریقے پر عمل کر رہا ہو، اس کا وہ معمول ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ دوسری حدیث جو اس باب میں ہے، جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس حدیث کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جسے کہ کوئی انسان انجام دے اور اس عمل پہ میرا عمل نہ ہو، بلکہ میں اس حدیث کے متن ہی آپ کو سناؤں کہ حدیث میں ہے
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بات تو ذرا اور آگے بڑھ جاتی ہے. کسی شخص نے ایسا عمل کیا جس پر کہ میری اجازت نہ ہو، اور اگر بالکل کھانٹی ترجمہ کریں جس پر کہ میرا حکم نہ ہو، جس کی اجازت میں نے نہ دی ہو، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. اس حدیث میں پہلی والی حدیث کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ فرض کریں کہ کسی معاملے میں کوئی شخص یہ بیان کرے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ فلاں صحابی کا عمل ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، ایسا فلاں صحابی نے کہا ہے، تو یہ حدیث اس باب میں کیا ہے؟ ایک حکم کا کام کرتی ہے، ایک منصف کا کام کرتی ہے، ایک قاضی کا کام کرتی ہے کہ اس وقت ہم اختلاف کے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے، امت سے کہا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو یہ جو دو بنیادی حدیثیں ہیں، ہمارے سارے اختلافات کا جو حل ہے ان دو حدیثوں پہ ہیں، اور انہی دو حدیثوں کی بنیاد پر مومنوں کے جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اگر کوئی واقعی جو ہے کتاب و سنت کا دلدادہ ہے، اس کا پیروکار ہے، اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، تو اس کے لیے حدیث معیار ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جس کام کو بھی وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، دین میں وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. تو جب تک یہ دو چیزیں ان کے سامنے میں کلیئر نہ ہو جائیں تو محض یہ کہہ دینا کہ فلاں صحابی کا یہ عمل ہے، فلاں بزرگ کا یہ کہنا ہے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں محدث نے ایسا کہا ہے، فلاں محدث کا ایسا عمل ہے، تو یہ عمل جو ہے دین میں جو ہے حجت نہیں ہے. کیونکہ دین کی جو تکمیل ہے نا وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ دین جو ہے خلفائے راشدین پہ مکمل ہوا، یا علماء اکرام کے اقوال پہ مکمل ہوا، ائمہ اکرام کے تشریحات پہ مکمل ہوا، تو یہ خود اپنے آپ میں دین پر شک کرنا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا کہیں نہ کہیں سے انکار کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو، تمہارے دین کو، تمہارے طریقہ زندگی کو، وے آف لائف کو، ریلیجن کو، جو بھی آپ کہہ لیں، میں نے اسے مکمل کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں دین مکمل ہوا ہے. صحابہ کرام پہ دین مکمل نہیں ہوا، خلفائے راشدین پہ دین مکمل نہیں ہوا، ائمہ کرام پہ دین مکمل نہیں ہوا ہے. تو ہمارے جتنے بھی اختلافات ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ سنن سے متعلق ہوں، نوافل سے متعلق ہوں، واجبات سے متعلق ہوں، فرائض سے متعلق ہوں، اور قیام اللیل سے متعلق ہوں، تراویح سے متعلق ہوں، چاہے آپ صدقۃ الفطر سے متعلق ہوں، رؤیت ہلال سے متعلق ہوں، جتنے بھی معاملات میں ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کی جو کنجی ہے، حل کرنے کی کنجی ہے، وہ یہ دو حدیثیں ہیں. اسی لیے میں نے آج ان دو حدیثوں کا آپ کے سامنے میں تذکرہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس حدیث کو اپنے ذہنوں کے سامنے میں ہمیشہ رکھیں گے، اور اس حدیث کے معنی مفہوم پر غور کرتے رہیں گے، اور اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے معاملات کی اصلاح سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.